یہ سورت کیا کہتی ہے؟ یہ سورت کہتی ہے قل، سارے بندوں کہو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جب ایک ہے اللہ تو سر صرف اسی اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا۔ ادھر ادھر جھکاؤ گے تو بہت ساری جگہ جھکانا پڑے گا، اس لیے ایک ہی بارگاہ میں جھکاؤ، کیونکہ وہی ایک ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، وہی معبود حقیقی ہے، وہی خالق حقیقی ہے، وہی رزاق حقیقی ہے۔ عزت، ذلت، شہرت، مقبولیت، دولت، ثروت سب اسی رب کے دستے قدرت میں ہے۔ پھر وہ سورت کہتی ہے اللہ الصمد۔ اگر اس رب کو ایک نہیں مانو گے، اس رب پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس رب کی بات نہیں مانو گے، اس رب پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس رب کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرو گے، اس رب پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ اللہ الصمد، وہ رب بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اس رب کو نہ بندوں کی ضرورت ہے، نہ بندوں کی بندگی کی ضرورت ہے، بہت بے نیاز ہے وہ رب ذوالجلال۔ اس کی شان بے نیازی دیکھنا ہو تو قرآن مقدس کی آیات طیبات پڑھیے، سورہ نوح پڑھیے، سورہ بنی اسرائیل پڑھیے، سورہ مریم پڑھیے، سورہ ہود پڑھیے، سورہ صالح پڑھیے، سورۃ الکہف پڑھیے، اگر آپ اپنے رب کی بے نیازی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بے نیاز ہے، کسی چیز کی اس کو پرواہ نہیں ہے۔ ہاں، وہ اپنے بندوں پر رحیم ہے، کریم ہے، اس لیے وہ رحم و کرم کی بارشیں نازل فرماتا رہتا ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھو گے تو خدا کو تکلیف نہیں ہوگی، پھر بھی اللہ اتنی تاکید کر رہا ہے، بشارت بھی دے رہا ہے، نماز پڑھو جنت مل جائے گی، نماز پڑھو میں راضی ہو جاؤں گا۔ پھر اللہ وعید بھی سنا رہا ہے، ڈرا بھی رہا ہے، نماز چھوڑو گے جہنم میں چلے جاؤ گے، نماز چھوڑو گے عذاب کا حقدار ہو جاؤ گے۔ حالانکہ اللہ بے نیاز ہے، تمہارے نہیں پڑھنے سے کچھ نقصان نہیں، تمہارے پڑھنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں، بے نیاز ہے وہ۔ لیکن یہ رب چونکہ بندوں پر رحیم اور کریم ہے، اس لیے وہ نیکیوں کی دعوت دیتے رہتا ہے، برائیوں سے روکتے رہتا ہے کہ اگر یہ سب تم کر لو گے، میری بات مان لو گے تو تمہارا فائدہ ہو جائے، تمہارا بھلا ہو جائے، تم اچھے بن جاؤ گے، تمہیں یہاں عزت مل جائے گی، آخرت میں عزت مل جائے گی۔ واللہ وہ رب ذوالجلال بڑا بے نیاز۔ اس لیے قرآن کتاب ہدایت، کتاب رحمت، کتاب توکل، کتاب اعتماد، مایوسیوں میں روشنی، اندھیروں میں اجالا، ڈر اور خوف کے عالم میں امید، شکست کے عالم میں فتح، اگر کوئی چیز ہے وہ آپ کا قرآن۔ قرآن پڑھیے، ترجمہ کے ساتھ پڑھیے، میننگ کے ساتھ پڑھیے، سمجھ کر کے پڑھیے، حالات جیسے بھی ہو انشاءاللہ آپ کے ہونٹوں پہ قرآن مسکراہٹ لا دے گا۔ قرآن پڑھیے، ہر درد کا علاج قرآن میں موجود ہے، ہر مصیبت کا علاج قرآن میں موجود ہے، ہر پریشانی کا حل قرآن میں موجود ہے، دنیا کا حل قرآن میں موجود ہے، آخرت کا حل قرآن میں موجود ہے۔ پڑھیے قرآن، پھر اپنے رب کی عظمت کو جانیے، اپنے رب کی شان بے نیازی کو جانیے، اور اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں پیدا کیجیے۔ اگر خوف خدا دل میں نہیں ہوگا، اللہ کا خوف دل میں نہیں ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے دنیا کے سارے خوف آپ کے دل میں جمع ہو جائیں۔ صحابہ کرام کی روشن تاریخ ہے آپ کے پاس،
حضرت آدم سے لے کر میرے آقا تک نبیوں کی ایک لمبی تاریخ ہے آپ کے پاس. اور قرآن مقدس کہیں ڈیٹیل کے ساتھ کہیں مختصراً یہ ساری باتیں آپ کو سمجھا بھی رہا ہے، بتا بھی رہا ہے. اب پڑھیے، مایوسیوں کا شکار کبھی نہیں ہوئیے گا. انسانیت کے رشد و ہدایت کے لیے قرآن کو، انبیاء کو اللہ نے بھیجا. جن لوگوں نے بات مان لی کامیاب ہو گیا، جنہوں نے بات نہیں مانی وہ ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا. پروردگار عالم دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، ایک سسٹم سے چلا رہا. وہ فعال لما یرید ہے، سسٹم اسی کے ہاتھ میں ہے، نظام اسی کے دست قدرت میں ہے. وہ پروردگار عالم قرآن میں جو فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لاؤ. ایمان والا ایمان کیسے لائے گا؟ قرآن کہتا ہے ایمان لاؤ. یا ایمان لانے سے مراد سچا مومن بنو. ایمان والوں سے اللہ فرما رہا ہے سچا مومن بن جاؤ، یا ایمان لانے کا یہ مطلب ہے. دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. اگر مومن بن جائے، مومن صحیح مسلمان ہو جائے تو آپ نہیں بولو گے، قرآن بولے گا، بدر کی تاریخ بولے گی. آپ نہیں بولیے گا خیبر و خندق و احد و احزاب و تبوک کی تاریخ بولے گی. میاں کیا آپ ہو کیا؟ اور اگر مومن نہیں بنے، اللہ کا خوف ڈر دل میں آپ کا پیدا نہیں ہوا، تو بڑی بڑی قومیں آئی، آپ تو میاں بنی ہوئی اینٹ، ٹکڑے کیے ہوئے پتھر، بنی ہوئی سیمنٹ سے بلڈنگیں بناتے ہو. ایسی قوم آئی کہ پہاڑوں کو تلاش کر ایسی بلڈنگیں بناتے تھے کہ دنیا والے دیکھتے تھے، اور آج بھی جا کر دیکھ رہے ہیں. آپ سے زیادہ شکتیشالی قومیں آئی، آپ سے زیادہ تعمیرات کے اندر مہارت رکھنے والی قومیں آئی، لیکن جب خدا سے بے خوف ہوئی، خدا کی نافرمان ہوئی، اللہ نے قوم کو نشان عبرت بنا دیا. اور ایک ساتھ آدم سے لے کر اب تک کی تاریخ پڑھو، پروردگار عالم نے نافرمان قوموں کو ایک ساتھ لاکھوں لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا. وہ رب نیاز ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں. وہ تمہیں مارے گا پھر دوسرے کو لے آئے گا. قوم نوح کو تباہ کیا، دوسری قوم لے آیا. قوم موسیٰ بنی اسرائیل کو تباہ کیا، دوسری قوم لے آیا. صالح کی قوم کو تباہ کیا، دوسری قوم لے آیا. لوط کی قوم کو تباہ کیا، دوسری قوم کو آباد کر دیا. لاکھوں کو اللہ نے تباہ کیا، لاکھوں کو اللہ آباد کر رہا ہے. وہ بے نیاز ہے، کسی کی پرواہ نہیں اس رب ذوالجلال. ہاں، ہمیں اپنی دنیا اور عاقبت سنوارنا ہے تو ہمارے دل میں خوف خدا ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. گزشتہ بیانات کو یاد کرو. نمائش اور دکھاوے میں دندناتے پھرنے والوں، آج کسی کے منہ سے آہ تک نہیں نکلتی ہے، اف تک نہیں نکل رہا. غرور، تکبر، گھمنڈ یہ انسان کے لیے ہے ہی نہیں. جو مجبور ہو اس کو غرور زیب نہیں دیتا، گھمنڈ زیب نہیں دیتا.
تکبر زیب نہیں دیتا. تکبر تو صرف اللہ کی شان ہے, وہی پروردگار متکبر ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. بندوں کے لیے عاجزی ہے, سر جھکا کے رہو. انکساری ہے, سر جھکا کے رہو. خدا کی بارگاہ میں سر جھکا کے رہو. سماج میں رہو, اخلاق و کردار بنا کر کے رہو. کسی کو گھٹیا مت سمجھو, کسی کو نیچا مت سمجھو, سب خدا کی مخلوق ہے. آج آبو تک نہیں کر رہے. یہ ہمارے جتنے نوجوان ینگسٹر پاؤں زمین پر نہیں رہتے تھے, علماء سمجھا رہے ہیں, منع کر رہے ہیں, نہیں سمجھیں گے. کہاں چلی گئی تمہاری ہمت, کہاں چلی گئی تمہاری جرأت؟ مولوی مولانا لوگ اصلاح کرتے ہیں تو الٹا مولوی مولانا لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اصلاح کرو تو پیچھے پڑ جائے, نہیں کرو تو پیچھے پڑ جائے. عجیب قوم ہے ہماری بھائی. روکو تو کہتے ہیں مولوی لوگ, ہر جگہ سے آپ ٹھیک سے شادی بھی نہیں کرنے دیتے, اور کچھ معاملہ ہو جاتا ہے مولوی لوگ کچھ بولتے ہی نہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں, جو قوم اپنے قائدین کی قدر نہیں کرے گی اس کو تباہی سے کون بچائے گا جی؟ اسے تباہی سے کوئی نہیں بچائے گا. جب تم نے غلط لوگوں کو قائد بنا لیا تو انجام یہی ہوگا. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم, باتیں بہت آگے بڑھ جائے گی, اس لیے خالی عبرت ناک واقعی آپ کو سناتا ہوں. اور خدا کی شان بے نیازی دیکھیے, 8واں پارہ سورۃ الاعراف, آیت نمبر 73, 77, 78, 79. آپ کے گھروں میں قرآن ہے, صاف کیجئے اس کو. اس کے اوپر جو دھولوں کی پرت جمی ہوئی ہے اس کو صاف کیجئے. پھر کھولیے قرآن. قرآن کھولتے ہی سینہ بھی آپ کا کھلتا نظر آئے, اور پھر جو میں ریفرنس دے رہا ہوں اس کو پڑھیے, اور خدا کی شان بے نیازی دیکھیے. ٹائم نہیں لگتا ہے پروردگار عالم کو کسی کے تکبر, غرور, گھمنڈ کو خاک میں ملانے میں. پل بھر میں کائنات کا نظام پروردگار بدل کر کے رکھ دیتا ہے. مطلب صاف ہے, ہمارا مذہب حق تھا, حق ہے. ہمارا رب زندہ تھا, زندہ ہے. رب کی طاقت سب سے بڑی تھی, اب بھی بڑی ہے. اسی رب پر آپ کا ایمان ہے, ایمان رکھو. جتنی جلدی ہمارے بنگال والوں نے میدان چھوڑا, اس کی تو امید نہیں کی جا سکتی تھی. اس کی تو امید نہیں کی جا سکتی تھی. وجہ, جو قوم سیلفش ہو جائے, خود غرض ہو جائے, ہر کام اپنے لیے کرے, قوم سے غرض نہ ہو, دین سے غرض نہ ہو, مذہب سے غرض نہ ہو, اسلام سے غرض نہ ہو, انجام یہی ہوتا ہے. جذبہ دین پیدا کر لو, جذبہ اسلام پیدا کر لیجئے, دلوں میں ہمدردی پیدا کر لیجئے. اپنے پرسنل میٹر میں مارنے مرنے والوں, کبھی دین کے لیے بھی وہ جذبہ پیدا کرو. دیکھو میاں, کمزور بھی ہو جاؤ گے تو اللہ طاقتور بنا دے گا. کم میں بھی رہو گے, اللہ اسی کم میں اتنی برکتیں دے دے گا کہ زمانہ دیکھے گا. تاریخ تو آپ کی بہت روشن ہے. میدان چھوڑ کے بھاگ جانا یہ مسلمانوں کی شان کبھی رہی نہیں ہے. اور جو میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, قرآن سے پوچھو ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں, قرآن بہت اچھا نام دے گا. حضرت صالح علیہ السلام, سعودی عربیہ میں وہ جگہ ہے مدائن صالح, جس کو الحجر بھی کہتے ہیں. ابھی تو اس کو تفریح گاہ ان لوگوں نے بنا دیا. قوم سمود بستی تھی, قوم سمود. طاقت میں, قوت میں, فن تعمیر میں,
کوئی جواب نہیں تھا. پہاڑوں کو تراش کر کے کاٹ کر کے اتنا شاندار گھر بناتے تھے, محل بناتے تھے کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے. لیکن ساتھی میں خدا کی نافرمانی عام تھی. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے بھیجا اس قوم کے پاس. حضرت صالح تشریف لائے, ڈرایا, بتایا, میں اللہ کا نبی بن کر آئے ہوئے, خدا کو مانو, مجھے اللہ کا نبی مانو, خدا کی فرما برداری کرو, خدا کی اطاعت کرو, یہ کام کرو, یہ کام نہ کرو. حضرت صالح سمجھانے لگے, ٹال مٹول کرتے رہے. آخر ان جاہلوں نے کہا کہ یار ان کے ساتھ کوئی ایسا کام کرو کہ کر نہ سکے, پھر جھٹلانے کا موقع ہاتھ میں آ جائے. پڑھیے سورۃ الاعراف 8واں پارے کی آیت نمبر 73 میں ہے, آیت کی ترجمانی ہے. جب حضرت صالح نے کہا اللہ کی عبادت کرو ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا, وہ سب مل کر کے آئے, کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانیں گے. پہلے جو پہاڑ کی چٹان آپ دیکھ رہے ہیں, اس پہاڑ کی چٹان سے ایک اٹھنی برآمد کیجئے, وہ بھی گابھن اٹھنی, پر ایک نین اٹھنی, تب ہم آپ کی بات مانیں گے. پتھر کی چٹان سے اٹھنی نکلتی ہے, سوال ہی عجیب ہے, کوشچن ہی عجیب و غریب ہے. بھلا پتھر سے اٹھنی نکلے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. اور ان سب نے بھی جانا یہ نہیں ہو سکتا ہے, لیکن ان لوگوں نے یہ جانا کہ پتھر سے اٹھنی نہیں نکل سکتی ہے. یہ نہیں جانا کہ پروردگار عالم نے جس نبی کو بھیجا ہے پوری طاقت و قوت کا مالک دے کر وہ خدا کا نمائندہ بن کر آیا ہے. جس خدا نے پتھروں کو یہ طاقت دی ہے وہی خدا نے وہ طاقت دے کر حضرت صالح کو بھیجا ہے. جو خدا سمندر کو پیدا کیا, آسمان کو پیدا کیا, چاند و سورج کو پیدا کیا, انہیں معلوم نہیں کہ اگر سورج قریب آ جائے, 60-70 ڈگری گرمی ہو, انسان کی چمڑی جل جائے, وہی پروردگار چاہے تو اسی سورج کی روشنی میں مخلوق کو ٹھنڈک پہنچا دے. اسے معلوم نہیں کہ جس آگ کے اندر تاثیر جلانے کے رب نے پیدا کیا, اس رب نے چاہا تو اسی آگ سے حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈا کرنے کا کام لے لیا. ایسا کوشچن کر بیٹھا, پتھر کی چٹان سے اونٹنی نکالیے. اور جن کے دماغ خراب ہیں ابھی بھی انبیاء کے حوالے سے, وہ اپنا دماغ بھی ٹھیک کر لیں. بلا شبہ سب اللہ ہی دیتا ہے, لیکن اللہ ذریعہ بھی بناتا ہے, دوست بھی بناتا ہے, اختیارات بھی دیتا ہے. مجھے کسی چیز کا اختیار مل گیا تو سارے پاور کو میں ہی یوز کروں, کوئی ضروری نہیں. میں اپنے دوست احباب کو بھی دے دیتا ہوں, میرے پاس یہ پاور ہے, اتھارٹی ہے, آپ یہ لو یہ کام کرو, آپ یہ لو یہ کام کرو. ان کا کرنا میرا کرنا ہے. اسی طرح اللہ خالق حقیقی ہے, مددگار حقیقی ہے, لیکن وہ رب ذوالجلال پاور دیتا ہے. اے نبی آپ جاؤ یہ کام کرو, اے نوح تم جاؤ یہ کام کرو, اے عیسیٰ تم جاؤ یہ کام کرو, اے موسیٰ تم جاؤ یہ کام کرو. تمہارا کرنا میرا کرنا ہے. اب تک کچھ لوگوں کے دماغ خراب ہے, انبیاء نہیں کر سکتے تو پڑھو قرآن. اس چٹان سے آپ اونٹنی نکالیے, وہ بھی پریگنینٹ اونٹنی. حضرت صالح اللہ کے نبی ہیں, نبی کسی چیز کو منع کرتے ہی نہیں. اچھا اگر اسی بات پر یہ ہے کہ تم لوگ ایمان لاؤ بے برائیوں سے رک جاؤ گے, تو میں کر اشارہ کیا کہاں, ابھی بھی جا کے دیکھ لو مقام موجود ہے. الحجر اس شہر کا نام ہے, مدینہ منورہ سے جانب شمال نارتھ کی طرف 350 کلومیٹر کی دوری پر ہے وہ مقام, مدائن صالح الحجر. قرآن میں اس نام سے ایک سورت بھی جا کے دیکھیں. ابھی تو اس کو تفریح گاہ بنا دیا ہے, ثقافتی امور نے اس کو سیف کر لیا, محفوظ کر لیا ہے. جا کے دیکھیے ابھی بھی وہ تراشے ہوئے مکان موجود ہے. حضرت صالح نے اس پہاڑ کی چٹان کی طرف انگلی اٹھائی, چٹان ٹوٹنے لگی. انگلی اٹھائی, قریب نہیں گئے, پھاوڑا نہیں اٹھایا, صرف انگلی سے اشارہ کیا ہے. چٹان ٹوٹنے لگی, ٹوٹی, اندر سے اٹھنی برآمد ہوئی. اٹھنی جیسی آئی گابھن, اور آتے ہی قوم کے سامنے بچہ بھی جل دیا, بچہ بھی جل دیا.
اب تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ بھائی یہ کیا ہے، لیکن نہیں ماننے والے نہیں مانیں گے. جس طرح مسلمان نماز فرض ہے نہیں پڑھنے والے نہیں پڑھیں گے، جمعہ فرض اعظم ہے نہیں پڑھنے والے نہیں پڑھیں گے. حج جس سال فرض ہو جائے اسی سال ادا کرنا ہے، جس کے دل میں نہیں ادا کرنا وہ نہیں کریں گے. زکوٰۃ واجب ہے نہیں ادا کرنا ہے نہیں کریں گے. تو جن کو نہیں ماننا ہے نہیں مانیں. اب پھر وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے بنانے لگے. حالانکہ اس سے بڑی ظاہری روشن دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ پتھروں سے بھلا اٹھنی نکلتی ہے، وہ بھی قابل اٹھنی نکلتے ہی بچہ دے. سمجھ جانا چاہیے کہ کوئی الگ طاقت ہے، کوئی الگ قوت ہے. یہ خدا کی دی ہوئی طاقت، یہ نبی کا معجزہ ہے جس کو رد کرنے کا کائنات کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، موجود ہے. حضرت صالح نے فرمایا کہ اللہ کی نشانی ہے. قرآن فرماتا ہے یہ نشانی ہے رب کی طرف سے. فرمایا اس کی حفاظت کرو، اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ اللہ کی نشانی ہے. انہیں تکلیف پہنچاؤ گے اٹھنے اٹھنے کے بچے کو خدا کا عذاب آ جائے گا. خدا کی نشانیوں کو مٹایا نہ کرو، خدا کا عذاب آ جائے گا. مسجد خدا کی نشانی ہے، مدرسہ خدا کی نشانی ہے، اولیاء کے مزارات خدا کی نشانیاں ہیں، صالحین کی قبریں خدا کی نشانیاں ہیں. اگر انہیں مٹانے کی کوشش کرو گے تو اللہ تمہیں مٹا دے گا، تمہیں تباہ کر دے گا. خدا کی نشانیوں کو مٹانے کی کوشش نہ کرو. کہہ دیا اب اونٹنی کو پانی پینے کی بھی ضرورت ہے، ایک ہی تالاب ہے اس علاقے میں. تو حضرت صالح نے فرمایا خدا کی نشانی ہے، اس کا ہر کام عجیب و غریب ہوگا. یہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ جب پانی پیے گی تو پورے تالاب کا پانی پی جائے گی. اس لیے ایسا کرو ایک دن تالاب کا پانی تم لوگ پیو، ایک دن اونٹنی پیے گی. تو جس دن اونٹنی کا نمبر ہوتا تھا اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ پورے تالاب کا پانی پی جاتی تھی. یہ خدا کی نشانی ہے. اور ایک دن یہ سارے لوگ پیتے تھے. اب ان مردودوں کے ذہن میں پھر خیال آیا کہ اس کی وجہ سے ایک دن ہم لوگوں کو پانی نہیں مل رہا اور حضرت صالح کی عظمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، ان کی عظمت دن بدن بڑھتی چلے. تو ایسا کرو کہ اس کو ختم کرو، پہلے اس اونٹنی کو مارو. سب لوگوں نے مل کر کے فیصلہ کر دیا. ایک آدمی کو تیار کیا کہ تم اونٹنی کو قتل کر ڈالو. وہ آدمی اونٹنی کو پکڑا، چاروں پیر کاٹا، اس کے بعد ذبح کر ڈالا، اس کو مار ڈالا، جان سے قتل کر دیا. حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا ارے اللہ کی نشانی کو مار ڈالا، حضرت صالح نے سردار بھڑی اللہ اکبر کہا اور فرمایا اب اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا. اب پڑھیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 77، 78 اور 79 کے اندر 8ویں پارے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا فرمان قوم پر جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کوئی پرواہ نہیں اس کی نشانیوں کے ساتھ توہین کیا ان لوگوں نے. پروردگار عالم نے عذاب نازل کیا. کیسا عذاب؟ پہلے ایک چنگھار، اتنی بھیانک آواز آئی کہ سب کے سینے پھٹنے کے قریب ہو گئے. پھر راتوں رات ایسا زلزلہ آیا کہ پورا مدائن تہس نہس ہو گیا، تباہ برباد ہو گیا. یہ سب اپنے گھٹنوں کے بل دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے. اسی گھٹنوں کے بل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں کی تعداد میں جو قوم سمود تھی اللہ نے تباہ و برباد کر، سب کے سب مر گئے، تباہ ہو گئے. جب حضرت صالح علیہ السلام صبح دیکھ رہے ہیں ان کا انجام، اللہ کی تکبیر بلند فرمائی اور علاقہ چھوڑ دیا اور فرمانے لگے میں نے تم لوگوں سے پہلی کہا تھا کہ خدا کی بات مانو، خدا کی فرما برداری کرو ورنہ عذاب آئے گا، تم تباہ ہو جاؤ گے. پھر اللہ کوئی دوسری قوم لائے گا. تو کیا قوم صالح تباہ ہونے کے بعد دنیا آباد نہیں آباد ہے. ارے تمہیں ہلاک کر دے گا اللہ، کسی دوسرے کو پیدا کر دے گا، کیونکہ خالق اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. صرف وہی خالق ہے، صرف وہی مالک ہے. تو یہ خدا کی شان بے نیازی ہے. بات مانو گے تو اللہ کہاں سے کہاں پہنچا دے گا، اور بات نہیں مانو گے میاں تو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. اور یہ تو تباہ ہونے والوں کی کہانی ہے. موسیٰ کی قوم کو، بنی اسرائیل کو سمندر میں غرق کیا، نوح کی قوم کو ساتھ طوفان نوح لا کر کے تباہ کیا. یہ دوسری کہانی ہے، تباہ ہونے والوں کی کہانی، برباد ہونے والوں کی کہانی، نافرمانوں کی کہانی.
آباد ہونے والوں کی کہانی سنو گے، خدا کی بات مانتا ہے، ایران سے اٹھاتا ہے، بلال کو فارس سے رومی کو صہیب رومی کو فارس سے اٹھاتا ہے، حضرت سلمان کو فارس سے اٹھاتا ہے، نبی کے قدموں میں ڈالتا ہے، اور پھر پروردگار عالم وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ ایران کا رہنے والا نبی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں سلمان منی اہل البیت، سلمان فارسی میرے اہل بیت میں سے ہے۔ روم سے اٹھاتا ہے، اٹلی سے اٹھاتا ہے، حضرت صہیب کو اپنے نبی کے قدموں میں لے جاتا ہے، پھر مصطفیٰ اعلان فرماتے ہیں صہیب جن سے راضی ہے میں ان سے راضی ہوں۔ حبش سے اٹھاتا ہے، یمن سے حضرت بلال کو اٹھا کر لے جا کر مصطفیٰ کے قدموں میں ڈالتا ہے، پھر نبی اعلان کرتے ہیں بلال آج کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، اذان بلند کرو، خدا کی توحید بلند کرو۔ جب اللہ نوازنے پر آتا ہے تو ایسا نوازتا ہے۔ عرب کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے روسائے قریش حاضر ہے، کسی کو یہ شرف نہیں ملا تو حضرت بلال کو ملا کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کر پہلی آذان تم پکارو، پہلی آذان تم پکارو۔ تو پروردگار جب نوازنے پر آتا ہے تو ایسا نوازتا ہے، اور اگر تباہ کرنے پر آتا ہے تو ایسا تباہ کرتا ہے۔ اس لیے میاں خدا کا خوف دل میں بٹھائیے، خدا کا ڈر دل میں بٹھائیے۔ خدا کل بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے، ہمیشہ موجود رہے گا۔ جو خدا بدر میں فرشتوں کو اتارا وہ خدا آج بھی ہے۔ جو خدا ابابیل پرندوں سے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی وہ خدا آج بھی ہے۔ جو خدا تخت و تاج کا ہر زمانے میں فیصلہ فرماتا رہا وہ خدا آج بھی ہے۔ وہ خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے خود کو ٹھیک کیجئے، اللہ کا خوف دل میں بٹھائیے۔ اللہ کا خوف بٹھانے سے پھر کسی کے خوف بٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ مورچہ سنبھالے رہیے، عبادت کا مورچہ، بندگی کا مورچہ، جو آپ کے اوپر فرائض ہے اور واجبات ہیں اس کو ادا کیجئے، ہر حال میں ادا کرنا ہوگا، ہر حال میں۔ حسین نے تلواروں کے سائے میں سجدہ نہیں چھوڑا تو تمہیں اجازت کیسے ملی؟ اگر خوف اور ڈر کے عالم میں عبادت چھوڑنے کا موقع ملتا تو نبی کے بیٹے حسین سے کوئی افضل والا نہیں تھا، ان سے کوئی بہتر نہیں تھا، ان سے کوئی پیارا نہیں تھا۔ ارے وہ روتے تو قیامت برپا ہو جائے، وہ ضد کرتے تو خدا کی رحمتیں نازل ہو جائے۔ اگر ڈر کے سائے میں عبادتوں کو چھوڑنے کی پرمیشن ملتی تو انہیں مل جانی چاہیے تھی، لیکن حسین نے بتا دیا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ اللہ کے جو فرائض و واجبات ہیں ادا کرو، چاہے جان دے کر ہی ہو، کرو ادا۔ تب ہے نا میاں، صرف اپنے لیے دندہ آتے پھرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کرنا ہو تو خدا کے لیے کرو، دین مصطفیٰ کے لیے کرو، مذہب اسلام کے لیے کرو۔ آپ دین کے لیے کرو گے، خدا آپ کے لیے کرے گا۔ اللہ پروردگار عالم بے نیاز ہے، رب پر بھروسہ کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ کا درد دل میں بٹھائیے۔ وہ رب ذوالجلال کل بھی مسلمانوں پر کرم فرما تھا، آج بھی کرم فرما۔